دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں اس ہستی پر کہ جو محبوب خدا بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، جن کے صدقے سے بگڑوں کی بگڑی بنتی ہے، گناہ گاروں کو جنت ملتی ہے۔ تمام تعریفیں، تمام رحمتیں اس ہستی پر کہ تاجدار صداقت جیسی ہستیاں بھی جس کے نوکروں میں آتی ہیں۔ تمام رحمتیں اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کو دیکھتے رہنا صدیق اکبر کی زندگی کی خواہش ہے، جن کے دین پہ مال قربان کرنا صدیق اکبر کی سعادت مندی ہے۔ ہر طرح کے درود اور رحمتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، جمادی ثانی کی 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر کے یوم وصال کا دن ہے۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، اصل نام ان کا عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ صدیق کا لقب آپ کو اللہ نے، جبریل نے اور محمد عربی نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل وجل جلالہ۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا ولی کسی تبع تابعی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور سارے تبع تابعین سمیت بشمول حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی حجویری، معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین، سلطان باہو رحم اللہ علیہم، سارے کے سارے بھی مل جائیں تو کسی تابعی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے تابعی مل جائیں تو اس ہستی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک جھلک چہرہ ودھا کی زیارت کی ہے۔ ہزاروں سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے بندہ، کروڑ سال اللہ عمر دے اور بندہ سجدے میں پڑا رہے، تو پھر بھی صحابی کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ان صحابہ میں بلال حبشی بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، امام حسن و حسین بھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی کا ایک سانس ان کا مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات سنیے، سارے صحابی مل جائیں اور ساری زندگی سجدوں میں پڑے رہیں، مقام و مرتبہ ان کا وراء الورا ہے، اس میں شک کوئی نہیں،
لیکن سارے صحابی مل کر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کو اللہ نے صداقت عطا فرمائی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے شان بیان کی اور کہا اے بلال، اللہ نے تجھے بڑے ہی رتبے دیے ہیں، کوئی صحابی تیرے درجے کا ہمیں نظر نہیں آتا. یہ حضرت بلال کے سامنے بات ہو رہی ہے. کہا دنیا میں کوئی صحابی تیرے مقابلے کا ہمیں نظر نہیں آتا، کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے. حضور علیہ السلام تجھے جنت کی حوروں کی سردار عطا فرما رہے ہیں، تو جنت میں اذانیں عطا کرتا رہے گا، تو اسلام کا پہلا مؤذن رسول ہے، تیری اذانوں کی آواز مدینے میں جس طرح گونجتی تھی جنت میں بھی اسی طرح گونجے گی. اے بلال تیری بڑی ہی شان ہے، تیرے حسن کو، تیرے رنگ کو جنتی حوروں کے چہروں پر تل کی صورت بنا کے تقسیم کیا جائے گا. بلال تیرے درجے کا صحابہ میں ہمیں نظر نہیں آتا. حضرت بلال نے جب یہ سنا نا تو تعریف ہوئی تھی، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم کانپنے لگا. فرمایا سچی بات کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو. تم کہتے ہو صحابہ میں میرے درجے کا نظر کوئی نہیں آتا، میری حال یہ ہے، میرا حال یہ ہے. فرمایا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال فرماتے تم میری شان بیان کر رہے ہو کہ میرے درجے کا کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنا محبوب کہتے ہیں اور مجھے مال غنیمت کا خزانچی بنا رکھا ہے. فرمایا وہ ساری عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن بلال کا حال یہ ہے آنا حسنۃ من حسنات ابی بکر. فرمایا میں ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں. میں ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، اس لیے کہ میں خرید ہوں ابو بکر کی. مجھے خریدنے والا سیدنا صدیق اکبر ہیں اور مجھ پر احسان کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے میں بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اور اس کا پس منظر بھی بڑا خوبصورت ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، لیکن میں صرف ذرا ذوقاً تمہید کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنا ذوق بھی بڑھانے کے لیے. چند ایک باتیں میں نے آپ کو وہ بھی سنانی ہیں جو شاید کہ آپ نے نہ سنی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ جواب تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس سوال پہ غور کریں. حضرت عائشہ صدیقہ نے جو پوچھا کہ حضور جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری اماں جی عائشہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو ستاروں کی گنتی بھی آتی ہے. حضور کو ستاروں کی گنتی. اور پھر اس سے اگلا نقطہ، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ حضور نبی ہیں، ان کو پتہ ہے ستارے کتنے ہیں، لیکن اگلا سوال کہ حضرت عائشہ نے کہا اس کے برابر کسی کی نیکیاں بھی ہیں، یہ سوال ثابت کر رہا ہے کہ مومنوں کی ماں عائشہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو اپنے ہر امتی کی نیکیوں کی گنتی بھی آتی ہے. حضور کو یہ بھی پتا ہے کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس نے کتنے عمل کیے ہیں، اور پھر اس کا موازنہ تو بعد میں ہو سکتا ہے نا. پہلے ستاروں کی بھی گنتی آتی ہو، امتی کے اعمال کی گنتی بھی آتی ہو، موازنہ تو پھر ہی ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا حضور کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں. دل میں خیال تھا کہ آج ذرا میں اپنے ابا جی کی شان سنوں گی حضور کی زبان سے. حضور نے فرمایا ہاں، میری امت میں عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ جو ستاروں کی گنتی ہمیں سائنسدان بیان کر سکے. آپ اٹھا کے دیکھیے، سائنسی کتب پڑھیے، سائنسدانوں سے مل کے دیکھ لیجئے، کسی کی جو وہ کہتے ہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں ستارے ہیں، ہم گن نہیں سکتے. تو حضور کے زمانے سے لے کے آج تک، بلکہ ویری سوری میں کہوں گا آدم کے زمانے سے لے کے آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ستارے گن سکتا ہوں. ستاروں کی گنتی کوئی کر سکتا نہیں.
اس کا مطلب ہے اتنے ستارے ہیں کہ کروڑوں مخلوق بھی مل کر گننے لگے تو گنتی نہیں کر سکتی. وہ سارے ستارے اکٹھے ہوں تو ان کے برابر نیکیاں ہیں سیدنا عمر فاروق کی. حضرت عائشہ پریشان ہوئیں. حضور نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہے؟ عرض کی حضور میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی کی نیکیاں اتنی ہوں گی. حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں سب کے برابر نیکیاں ہیں عمر کی, اور عمر جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کے اس کی موت کے دن تک, وفات کے دن تک, فرمایا عمر کی ساری حیات ایک طرف ہے, ابو بکر کی ایک رات ایک طرف ہے. فرمایا ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی. اچھا عمر کی زندگی کا حال کیا ہے سنیے. جانسن یہ امریکہ کا صدر گزرا ہے, اس نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو پڑھا اور پڑھ کر اس نے دعویٰ کیا. وہ کہنے لگا لوگوں میرا وجدان کہتا ہے, اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے, لیکن کہنے لگا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتا, عمر 10 سال اور زندہ رہتا تو اس روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب نظر ہی نہ آتا. اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتا تو روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب. اب ذرا توجہ کیجئے اس حدیث کی طرف. حضور نے فرمایا عمر کی ساری زندگی ایک طرف, یعنی اگر ساری روئے زمین پر اسلام کو پھیلا بھی دیتا تو پھر بھی عمر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور علماء نے لکھا ہے وہ رات کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے جو غار ثور میں محبوب کے دیدار میں گزاری ہوئی ہے. اس رات کا مقابلہ عمر کی زندگی نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھیں بلال فرماتے ہیں میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں, اور عمر کی ساری زندگی صدیق اکبر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابی سارے بھی مل جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا مقابلہ. اچھا پھر اگلی بات سنیے. ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے مصدوق, اور ایک ہوتا ہے صدیق. صادق وہ ہوتا ہے جو سچا ہو, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. مصدوق وہ ہوتا ہے کہ جس نے کوئی بات بیان کی اس کی کسی نے تصدیق کر دی. صادق وہ ہوتا ہے جو سچی بات کرتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جس کے منہ سے ایسی بات نکلے اللہ اسے بھی سچا کر دیتا ہے, اللہ اسے بھی سچا کر دیتا. یا پھر یوں کہہ لیں صادق وہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا. صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا. صدیق وہ ہوتا ہے جھوٹ جس کے قریب نہیں آتا, جھوٹ جس کے, بالکل اسی طرح جس طرح مومن وہ ہوتا ہے جو عیب کے قریب نہیں جاتا, اور نبی وہ ہوتا ہے عیب جس کے قریب نہیں آتا. اسی طرح فرمایا صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کے قریب نہ جائے, اور صدیق وہ ہوتا ہے جھوٹ جس کے. سبع سنابل ایک کتاب ہے, میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے, اور یہ وہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کے حوالے نقل کیے ہیں. اتنی مستند کتاب کہ اعلیٰ حضرت جیسا تگڑا بندہ بھی جس کی سند بیان کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. سبع سنابل میں لکھتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھے ہوئے کہا کہ ان قریب ایک رات آنے والی ہے جب اللہ حکم دے گا ہمیں مکہ چھوڑنے کا, اور اے ابو بکر تو میرے ساتھ جائے گا, تو میرے ساتھ جائے گا. فرماتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا. جب وہ رات آئی اچانک اللہ نے حکم دیا اب ہجرت پہ چلیے. حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خود حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئے. جب جا کے دروازے پہ دستک دی نا, آدھی رات کا وقت تھا, سویا ہوا بندہ ہو تو اٹھنے میں ذرا ٹائم لیتا ہے. چلو سویا نہ بھی ہو, جاگ بھی رہا ہو, گھر کے کسی کام میں مصروف ہو تو دروازے تک پہنچنے میں تھوڑا 2-4 منٹ تو لگتے ہی ہیں. سبع سنابل والے فرماتے ہیں لوگوں جب حضور نے دروازے پہ یوں انگلی رکھی نا, ابھی دروازے کی آواز پیدا نہیں ہوئی, ابھی حضور نے اپنی انگلی مبارک دروازے پہ لگائی تھی, اندر سے صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا, فوراً دروازہ کھل گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر سویا نہیں؟
آدھی رات کا وقت ہے، آرام نہیں کر رہا؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا سونیا یاد کیجئے اتنے دن پہلے ایک رات آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ہجرت کی رات تو میرے ساتھ جائے گا، اس دن سے لے کے آج تک ابو بکر نے آنکھ بند کر کے نہیں دیکھی، وہ راتوں کو بھی جاگ جا کر دروازے سے لگا کھڑا رہتا تھا، اسی انتظار میں ابو بکر سونے والوں کو یار نہیں ملا کرتے، ایسا نہ ہو کہ تو سویا رہے محبوب تجھے چھوڑ کے چلا جائے، محبوب نے پتہ نہیں کب آنا ہے، تو راتیں گزار کے محبوب کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتیں جاگ جا کر حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر بڑی لطف کی بات ہے، ایک صحابی بستر پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، حضرت مولا علی بستر پہ، حضرت علی نے بستر پہ لیٹ کے اپنے آپ کو حضور پہ قربان کر دیا تھا، کیونکہ لیٹے تو اسی لیے تھے نا کہ کافر آئیں گے دیکھیں گے کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور پھر وہ تلوار کا وار کریں گے تو میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، تو حضور کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میری جان قربان ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ حضرت علی اپنے آپ کو حضور پہ قربان کرنے کی خاطر حضور کے بستر پہ، موت یوں سمجھیں کہ موت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسے عجیب صحابہ ہیں عشق والے، ایک وہ بندہ ہے جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہستی ہے جس نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنا پاؤں خود سانپ کے منہ میں رکھ دیا، اپنا پاؤں سانپ کے منہ میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق، مقابلے والی بات کوئی نہیں، لیکن صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے صحابہ سے پوچھا بیٹھے، فرمایا بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کسی شخص نے کھڑا ہو کے کہا اے مولا علی سب سے بڑے علم والے آپ ہیں، کیونکہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سب سے زیادہ علم والے آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، مجھ سے بھی بڑا عالم صدیق اکبر ہے، مجھ سے بھی بڑا عالم صدیق اکبر ہے۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا اگرچہ بچوں میں پہلے میں نے کلمہ پڑھا، جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، لیکن اگر علی اور ابو بکر کا موازنہ کیا جائے تو ابو بکر وہ ہے جس نے علی سے بھی پہلے کلمہ پڑھا ہے، جس نے علی سے بھی پہلے کلمہ پڑھا ہے، وہ حضور کی نبوت اور صداقت کو جانتا تھا، وہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ بھئی یہ حضرت علی کی عاجزی ہے، وگرنہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس کی پیدائشی کعبے میں ہوتی ہے، جس کی پیدائشی کعبے میں ہوتی ہے، اور جس علی نے، اچھا پھر میرا دل کرتا ہے میں ذوق والی بات میں تھوڑی سی کر دوں حضرت علی کے بارے میں بھی۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک دن صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا سونیا ہمارے دل میں بڑے بڑے خیال آتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز، خیال تو آتے ہی آتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا کیسا خیال آتا ہے؟ کہا سونیا ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں جس رب کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہے، یہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، کس چیز کا بنا۔ حضور نے فرمایا تم اس خیال کو کیسا سمجھتے ہو؟ عرض کی حضور ہمارا دل کرتا ہے ہم اس خیال کو سوچنے سے پہلے آرے سے چیر دیے جائیں، یعنی اتنا برا سمجھتے ہیں اس خیال کو، اللہ کے بارے میں خیال آتا۔ حضور نے فرمایا جب برا خیال آئے تو اسے ہٹا دیا کرو، اچھا خیال آئے تو اس پہ طبیعت جما دیا کرو، اس پہ طبیعت۔ پھر حضور نے عملی تربیت فرمائی صحابہ کی، انداز دیکھیں میرے نبی کا۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، جو بغیر کسی خیال کے نفل پڑھ لے گا نا میں اسے اپنی چادر عطا فرماؤں گا، میں اسے اپنی چادر عطا فرماؤں گا۔ اب حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں، سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 2 رکعت نفل شروع کی، اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھتے پڑھتے، کسی کو پہلی رکعت میں خیال آ گیا، کسی کو رکوع میں کوئی نہ کوئی خیال آ گیا، کسی کو سجدے میں خیال آ گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز مکمل کی۔ حضور نے پوچھا علی تو نے خیال کے بغیر پڑھی ہے؟ عرض کی حضور ساری نماز بغیر خیال کے پڑھی ہے، لیکن جب اتحیات میں بیٹھا تھا اور دعا پڑھ رہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جب اس پہ پہنچا تھا نا تو مجھے خیال آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا خیال آیا؟
تو میں نے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے یہ خیال آیا پتہ نہیں حضور کون سی چادر عطا فرمائیں گے، پتہ نہیں حضور کون سی، سفید رنگ کی دیں گے، کالے رنگ کی دیں گے، سرخ رنگ کی دیں گے، یمنی دیں گے، کس رنگ کی چادر عطا فرمائیں گے۔ میں نے ساری نماز حضور بغیر خیال کے پڑھی ہے، آخر میں خیال آپ کی چادر کا آ گیا ہے، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا علی تو نے نماز کی حالت میں بھی آمینہ کے لال کا خیال فرمایا ہے، میں اپنی چادر تجھے عطا فرما رہا ہوں، اپنی چادر تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ تو لوگوں خیال آتا ہے نماز میں، خیال آتا ہے، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، اچھا آئے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے، برا آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھ سے بڑا عالم بندہ ابو بکر ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، فرمایا بتاؤ حضور کی امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بھی آپ ہیں۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں جب فتح مکہ کا موقع تھا حضور کا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا گیا تھا، نبوت کا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا گیا، اور جب غار ثور میں ہجرت کی رات کا وقت تھا تو صدیق نے اٹھا لیا تھا، صدیق نے اٹھا لیا تھا۔ اور پڑھو مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا، فرماتے ہیں ہجرت کے بعد کسی صحابی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر جب تو نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تو غار بلندی پر تھی، تجھے خیال نہیں آیا کہ کہیں ٹھوکر لگ گئی، حضور گر گئے تو تکلیف ہوگی، پریشانی بے ادبی ہو جائے گی؟ حضرت ابو بکر سے جب یہ سوال ہوا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا لوگوں خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اگر تم مجھ سے یہ بات نہ پوچھتے تو میں مرتے دم تک کبھی کسی کو نہ بتاتا، راز رکھتا، لیکن تم نے پوچھ لیا کہ ابو بکر کندھوں پہ حضور تھے، تمہیں خطرہ نہیں ہوا کہ غار میں جاتے ہوئے گر گئے، تکلیف نہ ہو جائے؟ حضرت ابو بکر مسکرائے، فرمایا خدا کی قسم جب میں نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا مجھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، غار ثور خود چل کے ابو بکر کے قدموں میں آ گئی تھی، غار ثور خود چل کے صدیق کے قدموں میں آ گئی تھی۔ تو پھر صدیق کو خطرے کس بات کے، پھر صدیق کو خطرے کس بات کے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آخری وقت تھا حضور کا، فرمایا عمر ادھر آ، تو نے جو کچھ دین پہ احسان کیے نا میں نے بدلہ دے دیا، اے عثمان تو آ تیرا بھی بدلہ ہو گیا، ابو ہریرہ تیرا بھی بدلہ ہو گیا، اے عمر تیرا بھی بدلہ ہو گیا، علی تیرا بھی بدلہ ہو گیا، سلمان فارسی تیرا بھی بدلہ ہو گیا۔ چلتے چلتے باری آئی حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور نے حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کو اللہ سے لے کے دوں گا، جتنے تیرے احسان ہیں، جتنے تیرے احسان۔ بندہ عروج پہ ہو نا، اس کے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں اور ہاتھ چومنے والی کثیر دنیا ہو، اس وقت اس کا ساتھ دینے بہت سارے لوگ مل جایا کرتے ہیں، لیکن جب پتھر کھانے کا موسم ہوتا ہے نا پریشانیوں کا، جو اس وقت ساتھ دیتا ہے اصل یار وہ ہوا کرتا ہے، اصل ساتھی وہ، اصل وفاداری اسے کہتے ہیں کہ جب گالیاں سننے کا دور تھا، جب پتھر مارنے کا زمانہ تھا، جب لوگوں کی باتیں سننے کا زمانہ تھا، اس وقت جو قدم سے قدم ملا کے ساتھ دیتا ہے اصل وفادار وہ ہوا کرتا ہے۔ لوگوں حضرت بلال کی بھی بڑی شان ہے، حضرت عمر کی بھی بڑی شان ہے، تمام صحابہ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن ہر ایک اس وقت حضور کے قدموں میں پہنچا جب اسلام کو قوت مل چکی تھی۔ صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے، جب پتھر کھانے کا موسم تھا حضرت ابو بکر اس وقت بھی حضور کے قدموں کے ساتھ ساتھ تھے، اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھے۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے پہلا خطاب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، لوگوں نے پتھر مارے، پتھر مار کے چہرہ اتنا سجا دیا پتہ نہیں چلتا تھا ناک کدھر ہے ہونٹ کدھر ہے۔ اور جب ہجرت کی رات تھی نا، حضرت ابو بکر نے سارا سامان باندھا، پیسے وغیرہ رکھے پاس اور کچھ کھانے کا سامان ساتھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، گھر میں بیٹی کو نصیحت کر کے گئے، جوان بیٹی اسماء بنت ابی بکر۔ لوگ اس معاشرے میں، اس پاکیزہ معاشرے میں بھی اپنی بچیوں کو اکیلا گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، لیکن حضرت ابو بکر کی وفاداری دیکھیے حضور کے ساتھ۔ بیٹی کو کہا بیٹی
تیری ڈیوٹی ہے روزانہ کھانا پکا کے غار سور میں پہنچانا ہے. روزانہ کھانا پکا کے بیٹے کو سمجھا دیا تو نے جاسوسی کرنی ہے, پتہ کرنا ہے کافروں کے کیا کیا معاملات ہیں, کیا کیا پروپیگنڈے ہیں, تو نے غار سور تک خبریں پہنچانی ہیں. ایسے اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں کچھ دن گزرے, ایک آدھ دن گزرا تو ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر کے گھر آ گیا. کہنے لگا بتاؤ ابو بکر کدھر ہے, بتاؤ ابو بکر کدھر ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر چاہیے تھا نا کہتی مجھے پتہ کوئی نہیں, لیکن وفاداری حضور سے, محبت رسول, عشق مصطفیٰ, انداز دیکھیے. بیٹی بھی تو صدیق اکبر کی ہے نا, انداز محبت دیکھیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جوشیلے انداز میں فرمایا پتہ ہے لیکن بتانا کوئی نہیں, پتہ ہے لیکن بتانا کوئی نہیں. اس نے کہا تیری اتنی جرت, کہا تو صرف صدیق اکبر کی بات کر رہا ہے, مجھے محمد عربی کا بھی پتہ لیکن بتانا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات کی نا تو ابو جہل نے تھپڑ مارا. حضرت اسماء زمین پہ گری, آپ کے کان کی بالی جو ہے یہ چیر گئی کان اور خون نکلنا شروع ہو گیا. ابو جہل کو کافروں نے کہا کہ تو کیا عورتوں کے منہ لگتا ہے, چلا مردوں سے پوچھتے ہیں, مسلمانوں سے. وہ اسے لے کے واپس چلے گئے. حضرت اسماء فرماتی میں اٹھی اور کپڑا دوپٹہ باندھا اپنے منہ پہ, وہ جو خون نکل رہا تھا اسے روکنے کے لیے. آنکھوں میں آنسو تھے, زبان پہ درود مصطفیٰ تھا, اور ہاتھوں سے کھانا پکا رہی تھی. کھانا پکا کے تیار کر کے پھر باندھا اور غار سور میں لے کے جا رہی ہوں. فرماتی ہیں جب غار سور میں اندر گئی نا حضرت اسماء, حضرت ابو بکر نے دیکھا, حضور علیہ السلام نے دیکھا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کھانا. حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں, حضرت اسماء کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ابو بکر نے جب دیکھا بیٹی کے چہرے پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی, تو بڑا بھی تڑلے دار اور بڑا بھی تگڑا بندہ ہو نا, بیٹیوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتا, بیٹیوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. حضرت ابو بکر نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا نا, یہ نہیں پوچھا بیٹی کیا ماجرا ہے, کیا ہوا, نا. مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے منہ پہ انگلی رکھی اور بیٹی کو اشارہ کیا چپ کر جا, ہمیں جتنے بھی دکھ آئے ہم نے حضور کو بتا کے تکلیف نہیں دینی, حضور کو اپنی پریشانیاں نہیں بتانی, حضور پریشان ہوں گے. اب یوں اشارہ حضرت ابو بکر کر رہے تھے, میرے نبی نے دیکھ لیا, حضور نے اشارہ کرتے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا اسماء کیا بات ہے, آنکھوں میں آنسو. حضور کافروں نے تھپڑ مارے ہیں, خون نکلا ہے. جب حضور نے یہ سنا نا, آنکھوں میں آنسو آئے, آسمان کی طرف دیکھا, کہا مولا ابو بکر کی وفاداریاں دیکھ رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے ابو بکر کی وفاداری محبتوں کو, مولا میں اس سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اگلا دن ہوا, حضرت ابو بکر فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. حضور سے عرض کی حضور پیاس لگی ہے, پانی کا بندوبست یہاں ہے کوئی نہیں. فرمایا غار کے منہ پہ چلا جا, وہاں پانی کا ایک چشمہ چل رہا ہے, وہاں سے پانی پیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں باہر نکلا, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی میں نے نوش کیا, اپنے حلق میں مٹھاس محسوس کی. واپس آیا, حضور نے فرمایا پی لیا, حضور پی لیا. فرمایا کیسا لگا, سونا ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا. حضور نے فرمایا تو نے وفاداری کی ہے اللہ کے محبوب سے, اللہ نے تیری پیاس بجھانے کے لیے جنت کے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. غار کے منہ پہ جنت کے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. یہ وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسلم ہے محمد سے, وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو, ادا صدیق اکبر کی. نبی پاک نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ. اچھا پھر ایک اور نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی بات سفر میں ہجرت کے موقع پر ہی. حضور علیہ السلام کی زندگی کے دو بڑے سفر ہیں, میجر بڑے اہم سفر ہیں, ایک معراج کا, دوسرا ہجرت کا. اور دونوں سفروں میں حضور کے ساتھ ایک ایک ساتھی ساتھ تھا. معراج کی رات جبریل امین ساتھ تھے, اور ہجرت کی رات صدیق اکبر ساتھ تھے. یا یوں سمجھیں معراج کی رات نوریوں کا سردار تھا, ہجرت کی رات صحابہ کا سردار تھا, حضرت ابو بکر صدیق تھے. لیکن تھوڑا سا فرق بھی دیکھیے, معراج کی رات جب سفر ساتھی ایک موڑ ایسا آیا کہ حضرت جبریل نے کہا سونے اس سے آگے مجھے خطرہ ہے, آپ جائیں. اس سے آگے, باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو, اس سے آگے مجھے خطرہ ہے, سنیے نا یہ بات, اس سے آگے مجھے خطرہ ہے, آپ جائیں. ہے یہ بھی ساتھی, ہے وہ بھی ساتھی, لیکن
فرق دیکھیے تھوڑا سا. فرمایا اس سے آگے مجھے خطرہ ہے آپ جائیں. لیکن جب ہجرت کی رات ایک موڑ ایسا آیا غار کے منہ پر, حضرت ابو بکر کہنے لگے سونیا اس سے آگے خطرہ ہے پہلے میں جاتا ہوں, اس سے آگے خطرہ ہے پہلے میں جاتا ہوں. وہ ساتھی کہتا ہے اس سے آگے, اس میں ان کی جو کمی بیان نہیں کی جا رہی, یہ بات یاد رکھیے. فرشتے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں. فرشتے نوری مخلوق ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کی, ان کے ذوق کی. مولانا روم فرماتے ہیں جب معراج سے واپسی پر حضور نے مکے میں بیٹھ کر واقعہ بیان کیا اور کہا صحابہ سنو, معراج کی رات ایک مقام آیا, جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, کہا سونا اس سے آگے آپ جائیں, میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جب یہ جملہ سننا تھا صدیق اکبر کے نے چیخ ماری, رونا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ کہا سونا وہ جبریل امین تھا, اس نے کہا مجھے خطرہ ہے, آگے گیا جل کے راکھ ہو جاؤں گا, آپ چلے جائیں. اس نے ساتھ چھوڑ دیا. سونا اگر ابو بکر ہوتا جل کے راکھ بن جاتا, محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. جل کے راکھ بن جاتا. وہ ساتھی کہتا ہے مجھے خطرہ ہے آپ جائیں, یہ کہتے ہیں آپ کو خطرہ ہے میں جاتا ہوں. اور پھر اس کا مطلب یہ نکلا, دونوں باقیوں کو اکٹھا کرو, مانا یہ بنتا ہے جبریل بھی بے مثال ساتھی ہے, صدیق بھی بے مثال ساتھی ہے. جبریل بھی لاجواب ساتھی ہے, صدیق بھی لاجواب ساتھی ہے. جبریل کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا, صدیق کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا. معراج کی رات جبریل ساتھی, ہجرت کی رات صدیق ساتھی. فرق یہ ہے ایک موڑ آیا اس ساتھی نے ساتھ چھوڑ دیا, یہاں موڑ آیا یہ ساتھی پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, تو پھر مجھے کہنا پڑے گا جبریل لاجواب ساتھی, صدیق لاجواب ساتھی. فرق اتنا ہے جبریل موڑ کا ساتھی ہے, صدیق اکبر توڑ کا ساتھی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کیا کیا عرض کریں. اپنے سورہ والضحیٰ, سورہ والضحیٰ کا جو پہلا حرف ہے نا, یہ حضور کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اس سورت سے جو پہلی سورت ہے وہ ہے سورہ واللیل. اس سورت کی جو آخری آیتیں ہیں وہ حضرت ابو بکر کی شان میں اتری ہیں. یعنی پچھلی سورت کا اختتام تاجدار صداقت پہ ہو رہا ہے, اگلی سورت کا آغاز چہرہ والضحیٰ سے ہو رہا ہے. یہاں ذرا دونوں چیزوں کو, وہ جو حضرت بلال کو آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا نا, تو کافر کہنے لگے لگتا ہے بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پہ جس کے بدلے میں اس نے آزاد کروایا ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَالَهُ يُؤْتِي وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. اللہ نے فرمایا اس پہ احسان کوئی نہیں ہے بلال کا, صدیق اکبر نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا. حضرت ابو بکر کی ذکر پر اس صورت کا اختتام, یعنی جہاں حضرت ابو بکر کی بات ختم ہو رہی ہے وہاں سے چہرہ والضحیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے. کیا معنی ہے؟ تو رب کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے ابو بکر بھی چہرہ والضحیٰ سے بڑی محبت کرنے والا, اس کے بھی دل کا خیال ہے کہ ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھتا رہے. میرے نبی نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہاری دنیا سے محمد عربی کو 3 چیزوں سے پیار ہے, 3 چیزیں اچھی لگی ہیں. حضور کون سی؟ فرمایا مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے, نیک بیوی اچھی لگتی ہے, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کتنی چیزیں؟ خوشبو, نیک بیوی, آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز. جب حضور نے اتنا فرمایا نا, ابو بکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, سونے مجھے بھی 3 ہی پسند ہے, مجھے بھی 3 ہی پسند ہے. ابو بکر کون سی؟ فرمایا پہلی پسند یہ ہے آنکھ میری ہو, چہرہ والضحیٰ ہو, میں حضور کا چہرہ دیکھتا رہوں, حضور کا جلوہ دیکھتا رہوں, یہ میری خواہش ہے زندگی کی. دوسری خواہش ہے بیٹی میری ہو, زوجہ آپ کی بن جائے, کیونکہ نیک بیوی حضور کو پسند ہے نا, تو کہا سونا میری بیٹی بھی بڑی نیک ہے, آپ قبول فرمائیے. آنکھ میری ہو, پسند کا انداز دیکھیں, آنکھ میری ہو, چہرہ آپ کا ہو, بیٹی میری ہو, بیوی آپ کی ہو, مال میرا ہو,
دین آپ کا ہو. میں اپنا مال بھی راہ خدا میں قربان کر دوں آپ کے دین پر, اور میری بیوی بھی, میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آ جائے, اور میں آپ کی دید کرتا رہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جب نیک ارادے ہونا تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیا کرتا ہے. جب ارادے نیک ہوں, نیتیں اچھی ہوں, تو اللہ اس کے لیے رستے بھی کھول دیا کرتا ہے. رب نے کہا ابو بکر تو نے میرے محبوب سے محبت کا انداز اتنا نبھایا ہے, تجھے 3 چیزیں پسند ہیں, ایک حضور کا دیدار کرنا, دوسرا حضور کے دین پر مال خرچ کرنا, تیسرا اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دینا. تیری تینوں خواہشوں کا احترام اسلام میں اس طرح کیا جائے گا. فرمایا جب غزوہ تبوک کا موقع ہوگا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو سارا مال راہ خدا میں قربان کر دے گا. اور ابو بکر بیٹی تیری عائشہ ہوگی, ماں مومنوں کی ہوگی, زوجہ محمد عربی کی ہوگی, اور تیسری خواہش تیری یہ ہے کہ تو رج رج کے حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا رہے. فرمایا چل غار سور میں محبوب کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزار, اس لمحے چہرہ والضحیٰ کے سوا چہرہ کوئی نہیں ہوگا, صدیق کی آنکھ کے سوا محمد کی دید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تیری خواہش بڑی اچھی ہے, اللہ نے رستے پیدا کر دیے ہیں, اللہ نے رستے. اچھا صرف حضور سے ہی پیار نہیں کیا صدیق اکبر نے, حضور کے غلاموں سے بھی بڑی محبت کی ہے. حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر کی دعوت پر, حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر کی دعوت پر, اور حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کروانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد. اچھا میں ایک آپ سے سوال کروں, اگر آپ سے پوچھوں کہ داتا صاحب کا مزار کدھر ہے, آپ کہیں گے لاہور میں, یہی کہیں گے. جب میں یہ سوال کروں گا نا کہ داتا صاحب کا مزار کدھر ہے, صرف اتنے سوال پر ہی آپ کے دل میں عقیدت بیٹھ جائے گی داتا گنج بخش علی اجمیری کی. ایسا ہی ہے, یعنی دل سے محبتوں کے جذبات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار کدھر ہے, آپ کہیں گے اجمیر میں, انڈیا میں. میں کہوں بابا فرید الدین گنج شکر کہاں سو رہے ہیں, آپ کہیں گے پاک پتن شریف میں, پاک پتن شریف میں. تاجدار چراہی کہاں لیٹے ہوئے ہیں. یعنی جس بزرگ کا نام لوں گا, مزار کا سوال کروں گا, آپ جواب دیں گے اور آپ کے دل سے محبتوں کے جذبات نکلنے شروع ہو جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صدیق اکبر کا مزار کدھر ہے, بولیے نا محبت سے یار. حضرت ابو بکر صدیق کا مزار کدھر ہے, حضرت عمر فاروق کا مزار کدھر ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں زمین خانہ کعبہ بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل زمین کا وہ حصہ ہے جس جگہ پہ حضور کا وجود لگا ہوا ہے, وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس مٹی سے خمیر مصطفیٰ تیار ہوا ہے اسی مٹی سے خمیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم تیار ہوا ہے. اور جس روزے پہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے ہر وقت درود و سلام پیش کرتے ہیں, جتنے درود حضور پہ اترتے ہیں اتنی ہی رحمت صدیق اکبر اور عمر فاروق پہ اترتے ہیں. سچ کہا تھا کسی پنجابی شاعر نے, اے شان صدیق فاروق دا کی دساں جنہ دا اللہ نے اونچا کیتا نشان, سبز گنبد دے اندر جڑی بچدی سی تھاں مدنی آقا دے یاراں دے کم آ گئی. سبز گنبد دے اندر جڑی بچدی سی تھاں مدنی آقا دے یاراں دے کام آ گئی. حضور علیہ السلام جب حضرت ابو بکر کا آخری, اچھا مماثلت دیکھیں حضور کی ذات کے ساتھ. کون سی بات میں عرض کروں آپ کو, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کی شان کا احاطہ کر سکیں. حضور نے جب وصال فرمایا, میرے نبی کی عمر مبارک 63 برس, حضرت ابو بکر نے وصال فرمایا ان کی عمر مبارک بھی 63 برس. حضور کا پردہ ہوا حجرہ عائشہ میں, حضرت ابو بکر کا وقت آیا حجرہ عائشہ میں. حضور نے جس چارپائی پہ وصال فرمایا اسی چارپائی پہ صدیق اکبر نے وصال فرمایا. حضور نے جن کپڑوں میں چادروں میں وصال فرمایا صدیق اکبر نے اسی چادر میں وصال فرمایا. جب حضور کا وقت آیا حضور نے فرمایا مسواک لے کے آؤ, صدیق اکبر کا وقت آیا فرمایا مسواک لے کے آؤ. حضور نے فرمایا مسواک سخت ہے چبا کے نرم کرو, صدیق اکبر نے فرمایا مسواک سخت ہے چبا کے نرم کرو. حضور کی مسواک کو نرم کیا سیدہ عائشہ نے, صدیق اکبر کی مسواک کو نرم کیا سیدہ عائشہ نے. حضور کا وقت, حضور نے بھی وفات سے 7 دن پہلے مصلی چھوڑا, صدیق اکبر نے بھی وفات سے 7 دن پہلے مصلی چھوڑا. حضور کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق اکبر کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو بھی جب زہر دیا گیا
ایک ساتھی حضور کا اسی وقت شہید ہو گیا، صدیق اکبر کو بھی جب زہر دیا گیا ایک ساتھی صدیق اکبر کا اسی وقت شہید ہو گیا، حضور کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا، صدیق اکبر کو بھی نواسے کو شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کو بھی خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس جگہ پہ حضور کا مزار بنا اسی جگہ پہ صدیق اکبر کا مزار بنا، اے شان حضرت ابوبکر صدیق کا مزار اسی جگہ پہ بنا۔ میرے نبی نے ایک دن حضرت ابوبکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پہ رکھا، صحابہ کے مجمع میں آئے اور کہا صحابہ دیکھ رہے ہو ہماری محبتوں کو؟ حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نوٹ کر لو یہی حلیہ ایک دن تم قیامت کے میدان میں بھی دیکھو گے، جس طرح میں دونوں یاروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آج مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، اسی میدان میں قیامت کے میدان میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، محبت سے ایک آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق کی نبی سے محبت، اس کا تو مقابلہ نہیں، لیکن حضور کی امت سے بھی محبت دیکھیے۔ میں نے عرض کیا تھا 2-3 جمعے پہلے مولانا روم کا یہ قول، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے پیار بڑھانا چاہتے ہو نا تو اس کے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دو، اس کے دل میں تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی۔ تو حضور بھی روحانی باپ ہیں امت کے، حضور بھی روحانی اعتبار سے امت کی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو حضور سے محبت ہو، حضور تم سے پیار کریں، تو پھر حضور کی امت سے محبت کیا کرو، حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ ذرا دیکھیے حضرت صدیق اکبر کا امت سے پیار۔ حجت الوداع کا موقع ہے، وادی مینا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے درس عطا فرما رہے ہیں، حجرے سے رونے کی آواز آئی، حجرے سے بچوں کی طرح بلک بلک کر کوئی شخص رو رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضور سے امتی کا رونا بھی گوارا نہیں، حضور سے امتی کا رونا بھی گوارا نہیں۔ بھائی حضور کی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھاتا ہوں نا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی کروں، لیکن اتنے میں ایک ہی مردوں سے پیچھے صفیں بنا کے، تو کہا میں اس لیے نماز مختصر کرتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بچہ وہاں روتا رہے اس کی ماں نماز میں تڑپتی رہے، میں جلدی جلدی سلام پھیر دیتا ہوں تاکہ ماں فوراً جا کے بچے کی بے چینی کو ختم کرے۔ یار جس نبی سے ایک چھوٹے بچے امتی کا رونا گوارا نہیں ہوتا، اس نبی سے صدیق اکبر کا رونا کیسے گوارا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، جب حجرے میں جا کے دیکھا نا صدیق اکبر سجدے میں ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں اور زمین وہ ساری گیلی ہوئی پڑی ہے آپ کے آنسوؤں سے، اور حضرت ابوبکر دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ناز کرو اپنے امتی ہونے پر۔ اور حضرت ابوبکر اللہ نے ہمیں نبی بھی دیا تو بے مثال دیا، اور صحابہ بھی ہمیں جو رشد و ہدایت کے ستارے دیے وہ بھی لاجواب عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ابوبکر کے وجود کو بڑا کر دے، اور بڑا کر دے، اور بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم میں اکیلا ابوبکر پورا آ جائے، تیری جہنم میں اکیلا ابوبکر پورا آ جائے تاکہ تیرے محبوب کے نوکر جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر حضور کی محبت میں اضافہ چاہتے ہو امت سے پیار کرنا شروع کر دو۔ کہا مولا ابوبکر کے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ اس کا اکیلے کا وجود جہنم میں پورا آ جائے۔ ابوبکر جلنے کو تیار ہے، حضور کی ساری امت کو جنت عطا فرما دے۔ جب میرے نبی نے صدیق اکبر کا اپنی امت سے محبت کا یہ انداز دیکھا، میرے نبی نے دونوں ہاتھوں سے صدیق اکبر کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، اپنے علم نشرہ والے سینے سے لگایا اور کہا صحابہ توجہ سے سن لو، ما صب اللہ فی صدر محمد الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ فرمایا روز ازل سے لے کے آج تک اللہ نے جو انوار و تجلیات، جو حکمتوں کے خزانے، جو علم کے خزانے اللہ نے محمد کے سینے میں اتارے ہیں، میں وہ سارے کے سارے ابوبکر کو عطا فرما رہا ہوں۔ وہ سارے کے سارے ما صب اللہ فی صدر محمد الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ فرمایا ابو بکر نے میری امت سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہا مولا ابو بکر کے وجود کو اتنا بڑا کر، جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟
حضور فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے فرمائے گا اے سونیا اپنی امت کا کوئی بندہ پیش کر کہ میں اس سے حساب و کتاب کا لین دین شروع کروں حساب. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا. جب حضور ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے نا تو حضرت ابو بکر کا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا. بھئی صدیق کی جتنی بھی شان ہے لیکن قہر خدا کے سامنے کون ٹک سکتا؟ اللہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن. اونچیاں شانہ والے حضرت ابو بکر صدیق کانپنا شروع ہو جائیں گے, ہاتھ کھینچیں گے. اب میرے نبی کا لفظ سننا, وہ نبی جس نے غار ثور میں ابو بکر کو بشارت دی تھی ابو بکر غم نہ کر, اللہ جتنا میرے ساتھ ہے اتنا ہی تیرے ساتھ بھی ہے, جتنا رب میرے ساتھ اتنا تیرے ساتھ. وہ صدیق اکبر تھر تھرائیں گے اور حضور حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ تھپکی دیں گے اور کہیں گے ابو بکر پریشانی کس بات کی ہے؟ محمد عربی جو تیرے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرے ساتھ, میرا ہاتھ تیری پشت پہ ہے, تو پریشان کس بات پہ ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر کانپیں گے, حضور آگے بڑھائیں گے. حضور فرماتے ہیں فوراً چلتے ہی حضرت ابو بکر سجدے میں سر گرا دیں گے. جب حضرت ابو بکر سجدے میں گریں گے نا تو آپ کی زلفیں کھلیں گی, زلفوں میں سفید بال باہر آئیں گے. اللہ فرمائے گا تو نے بندہ بھی ایسا پیش کیا جس کے اعمال دیکھ کر ہی مجھے حساب لینے سے حیا آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں پہلے اللہ کا پروگرام تھا کہ رب کائنات امت کا حساب کتاب کرنا شروع کرے, لیکن جب صدیق اکبر کے سفید بالوں پر نگاہ قدرت پڑے گی تو اللہ میری امت کو بغیر حساب بخشنا شروع فرما دے گا. بغیر حساب رب کائنات بخشنا شروع فرما دے گا. دوستو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بھی ہم ان کی شان اور مدح افزائی کرتے رہیں, وہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اور وہ ابو بکر جس کے احسانوں کا بدلہ حضور نے نہیں دیا, حضور فرماتے ہیں قیامت کو اللہ دے گا, میں نہیں دے سکا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے احسانوں کا بدلہ یہ امت کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اور جب صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا تو محمد عربی کے احسانوں کا بدلہ کون عطا فرمائے گا؟ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت میں سے ہمیں فیضان عطا فرمائے.